جس نے اپنی مشیت کے مطابق اپنے بعض بندوں کو حلم و بردباری سے سرفراز فرمایا ہے، میں بے شمار عطا و بخشش پر اس کی حمد بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں عمدہ حکمت، اعلیٰ ترین علم، صبر و تحمل اور جود و سخا کی دولت سے نوازا گیا۔ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر رحمت و سلامتی نازل ہوں۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ سے اس انسان کی طرح ڈرتے رہو جو موت کو ہمیشہ یاد کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو، مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ مسلمانوں، غصے کو پی جانا اور غیظ و غضب کو روک لینا محاسن اخلاق اور اوصاف فضل و کرم میں سے ہے۔ غصے پر کنٹرول کرنے کو عربی زبان میں قزم الغیظ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کو پی لیا جائے، اسے اندر ہی لوٹا دیا جائے اور غصہ و خفگی کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے غصے پر قابو پانے والوں کی تعریف بیان کی ہے، جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جب انہیں کوئی وسوسہ یا غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو فوراً حکم الہی یاد کرتے ہیں، پھر اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں لفظ طائف مذکور ہے۔ اس کا یا لفظ طیف کا معنی ہے غصہ یا وسوسہ یا معصیت کا ارادہ، اور غصے کو طائف اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ شیطانی وسوسے سے پیدا ہوتا ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ آیت میں ایسے آدمی کا ذکر ہے جو غصہ آنے پر فوراً اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، پھر وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اپنے حلق سے غصے کا گھونٹ بار بار پینا مجھے اپنے کسی بھی اخلاقی نقص و کمی سے زیادہ پسند ہے۔ اور کسی عرب شاعر نے کہا ہے کہ تم سخت دل بد اخلاق کو معاف کر دو جب وہ ظلم و زیادتی کرے، کیونکہ جب محاسن اخلاق کے پے کر شخص کو غصہ دلایا جاتا ہے تو غصہ پی لیتا ہے۔ بری بات زبان سے ہرگز نہ نکالو، آگ اور اس کے شعلے سے ڈرو، شاید کہ تم اس سے صحیح سالم بچ جاؤ۔ شریف النفس، غصے کو ضبط کرنے والا اور عفو و درگزر کرنے والا، عقل کے اعتبار سے سب سے ٹھوس اور بردباری و وقار کے اعتبار سے سب سے وزنی شخص ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اچھے اور نیک انسان کے غیظ و غضب سے کوئی ڈر نہیں ہوتا، جبکہ جوش غضب بہت سے لوگوں کو ہلکا اور بے وزن کر دیتا ہے۔ عقل مندوں نے غصے کے گھونٹ خوب پیے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انجام و نتائج کے اعتبار سے اس سے زیادہ لذیذ اور میٹھا کوئی گھونٹ نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی گھونٹ کے پینے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا زیادہ نہیں جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غصے کا گھونٹ پینے کا ہے۔ امام احمد نے اسے روایت کیا ہے۔ معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غصہ ضبط کر لے حالانکہ وہ اسے کر گزرنے کی استطاعت رکھتا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے منتخب کر لے۔ امام احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ غصے کے گھونٹ پی کر اور بیوقوفی و جہالت کو بردباری کے ذریعے زیر کر کے جو لذت مجھے ملتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی لذت مجھے نہیں ملتی۔ مسلمانوں، غیظ و غضب تباہی و بربادی کا سبب ہے اور عقل و خرد کا دشمن ہے۔ غصہ ہلاکت و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ غیظ و غضب شرمساری و ندامت کی جڑ، ہر شر کی کنجی، برائیوں کا سر چشمہ، گناہوں کی سواری اور دشمنی کا سبب ہے۔ یہ اختلافات اور جھگڑے کو ہوا دیتا ہے، کبیرہ گناہوں اور ہلاکت خیز امور پر آمادہ کرتا ہے۔ شدت غیظ اور عفور غضب نے کتنے ہی ناحق خون بہائے، یہ شدت کتنی ہی عورتوں کی طلاق، قرابت داروں کی آپسی دشمنی، دوستوں کے درمیان نفرت و دوری،
साथियों के एक दूसरे के खिलाफ मकरो साजिश का सबब बनी। हमेशा से ही बेरुखी के बादल ने दोस्ती के सूरज को ग्रहण लगाया है। गद्दारी के गर्दो गुबार ने वफादारी के हसन को दागदार किया है और हिर्स व तमा की तलवारें दोस्ती, मोहब्बत और भाईचारे की मजबूत रस्सी को काटती रही हैं। लिहाजा ऐसे गजब से बचो जो राख के अंदर छुपे शोले की मानिंद दिल में खामोशी से भड़क रही होती है। शिद्दत गजब से जुबान में लग़्ज़िश पैदा होती है, हुज्जत व दलील मुनक़ते हो जाती है, फहम व फरासत मुंतशिर हो जाती है, अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं और दुनिया व आखिरत में अंजाम कार से गफलत तारी हो जाती है। गैज़ व गज़ब का नशा जिस पर हावी हो जाता है तो उसके सामने गौर व फिक्र के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो दुरुस्त राय कायम करने के काबिल नहीं रहता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे नसीहत कीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा मत करो। उस आदमी ने बार बार इस बात को दोहराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते रहे कि गुस्सा मत करो। इसे बुखारी ने रिवायत किया है और मुस्नद अहमद में है कि उस आदमी ने कहा कि फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल पर गौर किया तो मालूम हुआ कि गैज़ व गज़ब हर शर को समोए हुए है। इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये कलाम थोड़े अल्फाज पर मुश्तमिल है लेकिन उसके मानी बहुत ज्यादा और उसके फवाइद बहुत अहम और कीमती हैं। जो अपने गुस्से को पी लेता है और गजब पर काबू पा लेता है तो शैतान उससे रुस्वा होता है और उसकी मुरुव्वत व दीन पर कोई आंच नहीं आती। इब्न मुबारक से कहा गया कि एक जुमले में हुस्न अखलाक को बयान करें तो आपने फरमाया कि गुस्सा छोड़ दो। और एक आदमी ने शाबी से कहा कि आप फला से इंतकाम नहीं लेंगे क्योंकि वो आपसे दुश्मनी और अदावत रखता है। तो शाबी ने कहा असल दानिशमंदी और दूरअंदेशी रजामंदी की हालत में जाहिर नहीं होती बल्कि उसका इजहार हालत गजब में होता है। अगर मेरा दोस्त मुझे गुस्सा दिलाना चाहे और शिद्दत गजब से मेरा गला घोंट दे और मेरी जुबान से झाग निकल आए फिर भी मैं उसकी गलतियों को माफ कर दूंगा। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की तारीफ की है जो गुस्से के वक्त अफ़्व दरगुजर का मामला करते हैं। इरशाद बारी ताला है और जो बड़े गुनाहों और बेहयाई की बातों और कामों से बचते हैं और जब उन्हें गुस्सा आता है तो माफ कर देते हैं। ऐ मुसलमानों, जो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करता उसका अदब और वक़ार मजरूह हो जाता है। जल्द गुस्से में आना बेवकूफ़ों और कम अक्लों की अलामत है। जब बेवकूफ़ इंसान गुस्से में आता है तो भड़क उठता है, मुश्ताइल हो जाता है, अपने सीने को पीटने लगता है, अपने चेहरे पर मारता है, नेज़े चलाता है, जख्मी करता है, गजबनाक गोह की तरह उसकी रगें फूलने लगती हैं और गुस्से से बाहर जाता है और गुस्से से भर जाता है। अगर उससे बात करें तो तेवर चढ़ाता है, अगर उसको छेड़ें तो भड़क उठता है, अगर उससे बहस करें तो आग बगोला हो जाता है, अगर मुखालफत करें तो उससे गुस्से की चिंगारियां निकलने लगती हैं, किब्र व घमंड का मुजाहरा करता है और ये सब उसकी जहालत, कम अक्ली, कमजोर बसीरत की दलील है। और यही हालत हर उस शख्स की है जो बहुत ज्यादा गुस्सैला, जाहिल, जल्दबाज है। ऐसे आदमी से दिल मुतनफिर होते हैं और उसकी बाज हरकतों से नफूस वहशत महसूस करते हैं। ताकतवर और बहादुर वो कम अक्ल और जल्दबाज नहीं है जो अपने साथियों को पछाड़ देता हो और अपने भाइयों को जेर कर देता हो। ताकतवर और बहादुर वो है जो हलीम, बुर्दबार और दरगुजर करने वाला हो, जिसे ना ही कीलो काल इश्तिआल दिलाता हो और ना ही अहमक और जाहिलों की बात से वो नादानी के इर्तिकाब पर उतरता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो पहलवान हो बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप पर काबू रखे। मुत्तफकुन अलैह। इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने अंदर पहलवान किस शख्स को समझते हो? हमने कहा वो शख्स जिसे लोग पछाड़ ना सकते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स पहलवान नहीं बल्कि हकीकी पहलवान वो शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखता हो। मुसलमानों, हिल्म व बुर्दबारी गैज़ व गज़ब से रोकती है और ये एक हमवार सवारी है जो अपने सवार को मजद व शराफत की बुलंदी तक पहुंचाती है और हम्द व सताइश की बागडोर उसे अता कर देती है
اور جو شخص عفو درگزر کو اپنے لیے نقصان و گھاٹے کا سامان سمجھتا ہے اور غضب کو فائدے کی چیز سمجھتا ہے تو وہ غلط اندازہ لگاتا ہے، کیونکہ حلم و بردباری کی لذت انتقام کی لذت سے زیادہ بہتر ہے۔ جس کے اندر غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھے اور اس پر وہ اپنے حلم سے قابو پالے اور اسے اپنے صبر سے مغلوب کر دے اور اپنی ثبات قدمی کے ذریعے اس پر کنٹرول کر لے تو گویا وہ اپنے سب سے طاقتور دشمن اور بدترین حریف پر غالب آ گیا۔ لہذا غصے کے محرکات اور اسباب سے دور رہیں اور مذاق میں حد اعتدال سے تجاوز نہ کریں، کیونکہ مذاق غصے کا پیش خیمہ ہے اور دلوں کی تسکین اور خوشی کے حدوں سے نکل کر اتہام، غیبت اور استہزاء کے ذریعے چھپے ہوئے کینے کو نہ بھڑکائیں، کیونکہ یہ شیطان کا ہیلا اور نفس کا دھوکہ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، اپنے دوست سے مذاق کریں، مذاق کتنی محبوب چیز ہے، لیکن مذاق میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ خالد بن صفوان نے کہا، تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کو پتھر سے زیادہ سخت چیز سے مارتا ہے، سرسوں کے گرم تیل سے زیادہ گرم تیل اس کی ناک میں ڈالتا ہے اور کھولتے ہوئے پانی سے زیادہ گرم چیز اس پر اڈیلتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ بحث و جدال غیظ و غضب کا محرک ہے، بس جب آپ بحث و جدال سنیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دیے جانے کی ضمانت دیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہو جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک بن جائے۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ جھگڑا دینداری کو مٹاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بغض و حسد کو جنم دیتا ہے، لہذا اس سے قریب مت جاؤ، اور ہنسی مذاق، عار دلانے، کٹ حجتی، بحث و مناظرہ، مخالفت، دشمنی، ظلم، غیبت، ناحق لوگوں کے مال کھانے، دوسروں کے حقوق کو روکنے یا انہیں کم اور گھٹا کر دینے سے بچو، کیونکہ یہ چیزیں لوگوں کے درمیان شر و حسد اور غیظ و غضب کے شعلے کو بھڑکاتی ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو فتنے کو در آنے کا موقع مل جاتا ہے، شیطان حاضر ہوتا ہے، فہم و فراست رخصت ہو جاتی ہے اور اخوت کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے اور محبت اور قرابت کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ غیظ و غضب اور عداوتوں کے شعلوں کو صبر و تحمل، وقار، حلم و بردباری کے ذریعے سرد کرو اور مواخذہ و محاسبہ سے دور رہ کر اس کی چنگاریوں کو بجھاؤ، اور غیظ و غضب کو ذکر و اذکار کے ذریعے دور کرو، صبر کے ذریعے اسے ٹھنڈا کرو، اور سکوت و خاموشی اختیار کر کے اس کا خاتمہ کرو۔ خاموشی حماقت و نادانی اور تیش سے بچنے، غصے کو ٹھنڈا کرنے اور جھگڑے کے خاتمے کا ذریعہ ہے، اور خاموش رہنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، اور غصیلا جھگڑالو انسان جو غصے کی وجہ سے لمبی لمبی سانسیں لیتا ہے، شدت غضب سے اپنے منہ سے تھوک اور جھاگ نکالتا ہے اور بری باتیں کرتا ہے، وہ عموماً محفوظ نہیں رہتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو تو خاموش رہے۔ آپ نے 3 بار یہ بات کہی۔ مورخ عجلی کہتے ہیں کہ میں نے غصے کی حالت میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس پر خوشی کی حالت میں افسوس ہوا ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف دہ بات تمہاری سماعت سے ٹکرائے تو اپنا سر نیچا کر لو تاکہ وہ تمہارے سر کے اوپر سے گزر جائے۔ کسی شاعر نے کہا کہ تو جو بھی کذب بیانی اور دروغ گوئی کرنا چاہتا ہے کر لے، میرا حلم و بردباری بحری یعنی مضبوط ہے، میرے کان بہرے نہیں ہیں۔ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کے بادل منڈلانے لگے تو انہیں چاہیے کہ عفو درگزر کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی آواز کو دبا کر ختم کر دیں، اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ نرم خوئی اور سہل پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ حسن معاشرت کے دامن کو تھامے رکھیں اور باہم لڑائی جھگڑے کو طول نہ دیں۔ کسی شاعر نے اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ میری شریک حیات، میری طرف سے تجھے عفو و درگزر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ مودت و محبت ہی ملے گی، بس جب تو مجھے سخت غضبناک دیکھے تو کچھ نہ بولنا۔
جسے غیظ و غضب برانگیختہ کرے اسے چاہیے کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی غیظ و غصے میں ہو تو یہ کہہ دے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس کا غصہ ٹھنڈا اور سرد پڑ جائے گا۔ اور سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑ پڑے۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ لے۔ بخاری مسلم۔ جس شخص کو غیظ و غضب کی حدت برانگیختہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص غصے کی حالت میں کھڑا ہو تو اسے بیٹھ جانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اگر غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے، کیونکہ بیٹھنے سے فتنہ و فساد کا استمرار ختم ہو جاتا ہے اور غیظ و غضب کی شدت جاتی رہتی ہے، جبکہ کھڑا ہوا شخص بھڑکنے، پکڑنے اور ہاتھا پائی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ انتقامی کارروائی میں اس سے ایسا فعل سرزد ہو جائے جس پر اسے شرمساری و پشیمانی اٹھانی پڑے۔ میں نے جو کچھ کہا آپ لوگوں نے اسے سماعت کیا، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اسی سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔